پہلے اوپر بتایا کہ 1 کروڑ سے زیادہ خواتین کنواری بیٹھی ہوئی ہے، رشتوں کی تلاش میں بیٹھی ہوئی ہے، یا کچھ خواتین ایسی بھی ہے جن کے ایک مرتبہ نکاح ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، تو دوسرے نکاح کا رواج ہمارے یہاں پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، اس کی وجوہات کیا تھی، ایک آخری نکاح کیسے ہوا، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے، مگر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ دوسرے نکاح کو بھی اہمیت دے۔ بہت ساری خواتین جو طلاق شدہ ہے، جو بیوہ ہے، جو مطلقہ ہے، بیٹھی ہوئی ہے اور عمر ان کی کچھ زیادہ نہیں ہے، ان کے بچوں کو بھی اہمیت دے اور اس خاتون کو بھی اہمیت دے، اس کے لیے اچھا رہنے کا، کھانے کا، پینے کا سب انتظام کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کی خواتین کی، کہ ایسے خواتین کی جو طلاق شدہ یا بیوہ ہے ان کی جلد سے جلد جو ہے تو نکاح کا انتظام کرے۔ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے نکاح کا رواج ہمارے یہاں پر ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی، بے شرمی، بدچلنی اور بہت ساری برائیوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، برائیاں بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت ہی اہم ٹاپک پر ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، ہمارے ملک میں 35 سال سے 1 کروڑ خواتین ایسی ہے جو شادی کی منتظر ہے، مگر اب اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اور اس بات کو لے کے وہ کافی پریشان ہے۔ دوستو، جب اس پر غور کیا گیا تو 20 ایسے مسئلے ہیں، 20 ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر مسلم خواتین شادی سے محروم ہو گئی ہے۔ یہ 20 اہم مسئلے کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اس کو ہم مختصر وقت میں بیان کریں گے۔ آپ اس کو ضرور شیئر کرنے کی کوشش کیجیے اور بغور سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی سے رشتہ طے کرے تو اس میں جس چیز کو آپ کو اہمیت دینا ہے، پسند کرنا ہے، وہ ہے دینداری۔ نہ حسب و نسب کو دیکھنا ہے، نہ مالداری کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی کوئی وجوہات کو دیکھنا ہے سوائے دینداری کے، اخلاق کے اور تقوی کے۔ مگر آج ہم تقوی اور دینداری کو چھوڑ کر ہر چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ خواتین شادی کی منتظر ہے، مگر اب اچھے رشتے نہیں آ رہے۔ دوستو، سب سے پہلی وجوہات ہے کہ لڑکا ویل سیٹل ہونا چاہیے، مطلب کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بہنیں نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھائی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ماں باپ تو ایسے ہونا چاہیے جو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں، تب جا کے وہ لڑکی لڑکے کو پسند کرے گی اور پھر اس سے شادی کرے گی۔ کسی بھی طریقے سے وہاں پر پریشانی نہیں چاہے گی۔ اس کی وجہ بھی ایک ہے، جو خواتین شادی کی منتظر ہے اور پھر اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا ہے۔ دوستو، دوسری وجہ ہے جاب کر کے اچھا پیسہ کمانا اور خوب مالدار بن جانا۔ دوستو، بہت ساری مسلم خواتین کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت اچھا پہلے جاب کر لوں اور خوب میں اچھا پیسہ کما لوں، پھر اس کے بعد میں رشتے کی تلاش کروں گی اور اچھا رشتہ دیکھنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر عمر ضائع ہو جاتی ہے، عمر نکل جاتی ہے، اور پھر وہ رشتہ جو ملنا چاہیے وہ مل نہیں پاتا ہے، جاب کے چکر میں یا پیسہ کمانے کے چکر میں۔ تو اس لیے یہ بھی ایسی وجوہات ہے جس کی بنا پر شادی جلدی نہیں ہو پاتی۔ دوستو، تیسری وجہ ہے بہتر سے بہتر رشتہ آنے کا انتظار کرنا۔ ایک رشتہ آیا، اس کو ٹھکرا دیا، دوسرا رشتہ آیا، اس کو ٹھکرا دیا، کسی کی ماں پسند نہیں آئی، کسی کا گھر پسند نہیں آیا، کسی کی جاب پسند نہیں، حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ بہت بہتر ہے، مگر صرف ایک وجہ ان کو اچھی نہیں لگی، جس کی وجہ سے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اتنے رشتے کو ٹھکرا دیا کہ اب کوئی رشتہ آتا ہی نہیں ہے، اب کوئی پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کی بہت زیادہ عمر ضائع ہو جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جلدی شادی نہ ہونے کی۔ دوستو، چوتھی وجہ ہے اعلیٰ تعلیم کا حصول۔ دیکھو، ہم تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، لڑکیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے، میں بھی کہوں گا کہ بالکل دینا چاہیے، مگر جب اتنی اعلیٰ تعلیم دے دیتے ہیں تو وہ لڑکا بھی اس لائق ہی ڈھونڈتے ہیں، ویسی تعلیم کا ہی ڈھونڈتے ہیں، اس سے زیادہ تعلیم کا ڈھونڈتے ہیں، مگر عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ اس تعلیم کے حساب سے لڑکا مل نہیں پاتا ہے، چونکہ لڑکیوں کا بہت اچھا ذہن ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے میں، اور لڑکے ہمارے یہاں پر زیادہ تعلیم حاصل کر نہیں پاتے ہیں۔ تو اب اکثر جگہ پر یہ ہو رہا ہے کہ جب کم تعلیم والا لڑکا ہے تو لڑکی والے اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں، بہت سارے رشتے آتے ہیں، مگر وہ تعلیم کا معیار ان کا فٹ بیٹھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے رشتے کینسل ہو رہے ہیں، اور پھر ایک عمر ضائع ہو جاتی ہے،
फिर वैसे रिश्ते नहीं आ पाते। ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो दोस्तों, अगर हम आला तालीम हासिल कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, मगर फिर आप रिश्तों को दीनदारी की और समझदारी की बुनियाद पर अहमियत दीजिए और जल्द से जल्द निकाह कीजिए। तो पांचवी वजह है धोखेबाज महबूब के झांसे में आकर अच्छे रिश्तों को ठुकरा देना। और वो जो महबूब है, इसको झूठे वादे, झूठे दिलासे, न जाने कितनी कितनी बातें और हजारों सपने दिखाकर इसको अपने जाल में फंसा कर रखता है और कहता है कि फिर अगले साल मैं अम्मी के साथ रिश्ता लेकर आऊंगा, अब्बू के साथ आऊंगा। मगर होता यह कि साल पे साल बीत जाते हैं, इधर लड़की को बहुत बेहतरीन रिश्ते आ रहे हैं, मगर वो रिश्ता कर नहीं पा रहे हैं। किस वजह से? लड़की कहती है कि नहीं, मैं फला लड़के से ही शादी करूंगी, और वो लड़का इसको बेवकूफ बना रहा है। कई रिश्ते निकल गए, कई रिश्ते निकलने के दरमियान में कई उम्र इसकी जाया हो गई। ना वो महबूब जो झूठा था इस पे रिश्ता लेकर आया, ना इससे निकाह किया, ना ही किसी से रिश्ता करने दिया। क्या हुआ? लड़की की जिंदगी खराब हो गई, अब कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। दोस्तों, छठी वजह क्या है कि बाहर मुल्क के रिश्ते का इंतजार। बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिमाग में भरा हुआ होता है कि कोई बाहर सेटल जो लड़का है, बहुत अच्छी जॉब है, नौकरी है, लाखों रुपए की इनकम उसकी होगी, वो मुझे भी बाहर लेकर जाएगा। बस इसी चक्कर में रहते हैं कि उसका रिश्ता आएगा और हम उससे रिश्ता करेंगे। फिर उसका रिश्ता आता नहीं है और इसकी शादी होती नहीं है, इसकी उम्र जाया हो जाती है। दोस्तों, दूसरी वजह जिसमें लड़की की उम्र जाया हो जाती है, वो लड़के वालों की तरफ से सबसे बड़ा जुल्म होता है जहेज की डिमांड। वो चाहते हैं कि हमें जहेज के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ दिया हुआ है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ दिया हुआ है, मगर फिर भी सास और ससुर के माल पर नजर होती है। वो मुझे वॉशिंग मशीन दे देंगे, फ्रिज दे देंगे, एसी दे देंगे, सोफा सेट दे देंगे, बहुत अच्छा इंतजाम हमारे लिए कर देंगे। बेचारी लड़की गरीब है, वालिदैन गरीब है, कहां से लाएगी इतना पैसा? वो बस ये सोचते हैं कि कोई कम जहेज वाला आएगा, कम पैसे वाला आएगा, जो मेरी लड़की का हाथ मांग लेगा, हम उसको हाथ दे देंगे। इधर लड़के जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं, जहेज की डिमांड कर रहे हैं, बच्ची का निकाह नहीं हो पा रहा है। इसी चक्कर में भी लड़की की उम्र जाया हो जाती है। दोस्तों, ऐसे वक्त में हम सब मुजरिम हो गए। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी पकड़ करेगा। दोस्तों, एक सातवीं वजह जो ये भी है कि बहुत सारे लोगों का रुझान होता है कि हमारी बेटी है, हमारा उसके ऊपर दो रोटी खर्चा करना कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, हम उसको संभाल लेंगे। अभी तो रिश्ता बहुत अच्छे रिश्ते के हम इंतजार में है, रिश्ता आएगा, मगर कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता है। और दूसरे पहलू को न लड़की सोचती है, न उसके घर के लोग सोचते हैं कि आज वो जवान है, कल बूढ़ी भी होगी, उसको बच्चे की भी जरूरत होगी, उसको शौहर की भी जरूरत होगी, और वो माँ बाप उसको झूठा झांसा दे रहे हैं। लड़की भी खुद अपने आप को झूठा दिलासा दे रही है कि मेरे लिए, मेरे घर वालों के ऊपर मैं बोझ नहीं हूं, मुझे क्या, मैं 2 टाइम खा रही हूं, ना उन पर कोई मैं सता रही हूं, ना कोई जुल्म कर रही हूं। तो लेकिन होता यह है कि उम्र निकल जाती है, ना उसके बच्चे हो पाते, ना उसका निकाह हो पाता है, ना बच्चे हो पाते हैं। कि एक वक्त वो आता है कि लड़की को शौहर की और बच्चों की सख्त जरूरत महसूस होती है। दोस्तों, 9वीं वजह जो मेरे पास में लिखी हुई वो ये है कि लड़के वाले जो है वो तलाश करते बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की, हसीन और जमील लड़की जो रिश्ते लगाती है। आपा, लड़की बहुत खूबसूरत होना चाहिए, ऐश्वर्या राय जैसी होना चाहिए, फला हीरोइन जैसी होना चाहिए, हाँ मेरा लड़का बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा कमाता है। वो लड़की चाहे कितनी भी दीनदार हो, नेक हो, कैसी भी खातून हो, और बहुत अच्छा उसका कैरेक्टर भी है, बहुत अच्छे वो लोग भी है, लेकिन खूबसूरत नहीं होने की वजह पर लड़का पसंद नहीं कर पाता है। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि लड़की की उम्र जाया हो जाती है, लेकिन कोई उसको पसंद नहीं कर पाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। ये भी बहुत बड़ा जुल्म है लड़की वालों पर, लड़के वालों की तरफ से। इसका भी जवाब अल्लाह तबारक व तआला को कल कयामत के दिन हमें देना है। दोस्तों, इन वजूहात में एक वजूहात ये भी है कि माँ बाप खुद कोशिश नहीं करते हैं निकाह के लिए, और सोचते हैं कि कोई अच्छा लड़का आएगा और हमारे रिश्ते, लड़की से रिश्ते की बात करेगा, और खुद ना घर से बाहर निकलते हैं, ना लड़की के लिए लड़का तलाश करते हैं, ना कोशिशें करते हैं, ना जद्दोजहद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लड़की बेचारी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाती है, माँ बाप कोशिश कर नहीं पाते हैं। क्या होता है कि लड़की की उम्र जाया हो जाती है और फिर उसको उसके बाद में अच्छा रिश्ता नहीं आ पाता। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो आपको चाहिए कि इसके लिए कोशिश करें, बिरादरी में, रिश्तेदारों में
بات کرے اور کہے کہ ہماری بھی لڑکی شادی کے قابل ہو چکی ہے. اب چونکہ لڑکی والے خود بولنے کو شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اتنی بھی شرم محسوس نہیں کرنا ہے. نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم برادری میں، رشتہ داری میں اس بات کا ذکر ضرور کر سکتے ہیں. دوستو ایک وجہ کیا ہے کہ بہترین طرز پر شادی کرنا ہے، نمود و نمائش کرنا ہے، اس کے لیے رقم اکٹھی کرنا ہے. 5 سے 6 سال صرف رقم اکٹھی کرنے میں جا رہے ہیں. کہیں سے قرض لیا جا رہا ہے، سودی قرض لیا جا رہا ہے، پیسے لیے جا رہے ہیں، اور پھر جھوٹی شان بتانے کے لیے بڑا منڈپ ڈالا جا رہا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شادی میں بلایا جا رہا ہے. طرح طرح قسمیں کوئی کھانے بنائے جا رہے ہیں اور ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے. بہت زیادہ فضول خرچی کی جا رہی ہے. اس وجہ پر بھی کیا ہوتا ہے کہ پیسے جمع کرنے کے چکر میں لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے، یا تو پھر اس طرح کا رشتہ نہیں مل پاتا جس طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لڑکی کو اچھے رشتے نہیں آ رہے، لڑکی کنواری بیٹھی ہوئی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناشکری اور لالچ، یہ خاص طور پہ عورتوں کے اندر بہت بڑی بیماری ہے. جب کوئی اچھا رشتہ آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو بعد میں کوئی اس سے اچھا رشتہ آ جائے گا، پھر اس کے لیے انتظار کرتے ہیں. پھر کوئی اچھا رشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں، کوئی کان بھر دیتا ہے، کوئی کانا پھوسی کرتا ہے کہ ارے ماں ابھی تیری بیٹی کا ہوا ہی کیا ہے، اور اچھا رشتہ آئے گا، ذرا رک جا. پھر وہ ماں رک جاتی ہے، گھر والے رک جاتے ہیں، اور اچھے رشتے کی تلاش میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی اچھے رشتے ہوتے سب نکل جاتے ہیں. لڑکی کی عمر اچھے رشتوں کی تلاش میں نکل جاتی ہے. پھر ایک وقت تو آتا ہے کہ اس کی عمر کے حساب سے اس کو اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور پھر رشتے آتے ہیں عمر دراز لوگوں کے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے. دوستو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت اچھے رشتے تو آتے ہیں اور ہم کو اس کے اندر خرابی سمجھ نہیں آتی، کہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی خرابی ہے، نہ کوئی بولتا ہے ان کے بارے میں. بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اچھے ٹھیک ٹھاک ہیں. مگر کیا ہوتا ہے کہ آج کل جعلی پیر، جھوٹے بابا مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ہر قسم کے رشتے اور ہر قسم کا علاج کر کے دیتے. بس آپ ان کو ذرا سا پیسہ دے دیجئے اور ہمارے جو بیچارے لوگ ہیں ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اچھے رشتوں کو یہ لوگ برا بتا دیتے ہیں اور ان کو وہاں پر نیگیٹو پوائنٹ ان کی نکالتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہے اور اس کی ماں ایسی ہے، اس کا باپ ایسا ہے، لڑکی ایسی ہے. دونوں طرف کی میں باتیں بتا رہا ہوں، لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کو بھی. دونوں اگر جھوٹے اور عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہزاروں سینکڑوں اچھے رشتے نکل جاتے ہیں. لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے. تو دوستو جھوٹے باباؤں سے بچے، اور یہ جھوٹے استخارہ جو بابا اور عامل لوگ نکال کر دیتے اس سے بھی بچے. آپ کو خود تحقیق کرنا ہے، دیکھنا ہے، اچھے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، اور تب جا کے آپ کو رشتہ کرنا ہے. جھوٹے بابا اور عاملوں کے چکر میں بالکل بھی نہیں پڑنا ہے. تو بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والے لڑکے کی جو کمائی ہے اس کے باپ کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کچھ زیادہ کماتا ہے، لڑکا کچھ کم کماتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ یہ لڑکا ہمارے قابل نہیں ہے، یا اس وجہ سے بھی رشتہ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ایک ایسی وجوہات ہے جو ضروری بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے لڑکی کا رشتہ ہونا بند ہو جاتا ہے. دوستو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو بنیاد بنا کر اسی پر بیٹھ جانا کہ یہ وجہ نہیں ہے، یہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ رشتہ داری اچھی نہیں ہے. یہ ایسی وجوہات ہے جس کے بنا پر بھی رشتہ ہو سکتا ہے اور گزارا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی زندگی بھر خوش بھی رہ سکتی ہے. مگر غیر ضروری چیزوں کو بنیاد بنا کر لڑکی والے رشتہ کرنے سے منع کر دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، اسی چکر میں عمر ضائع ہو جاتی ہے، پھر اچھے رشتے نہیں مل پاتے ہیں. تو ایک وجہ کیا ہے کہ ڈیمانڈ چلتی ہے. لڑکی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکے کے پاس اچھا پیسہ خوب کماتا ہو، لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو. بس یہ دو ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر فٹ نہیں بیٹھ پاتی. اتفاقاً کئی بار ایسا ہو جاتا ہے، ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری چیز بھی نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل نہیں پاتی ہے، نہ لڑکے کی شادی ہوتی ہے نہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور عمر ضائع ہو جاتی ہے. دوستو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شرعی طریقے پر سادے انداز میں نکاح کو نہیں کرنا. بہت ساری رسم اور رواج کو اہمیت دینا اور اسی کو ضروری سمجھنا. پھر کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی اچھا رشتہ مل گیا کہ ہم بہت اچھا اسلامی شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکا نہیں کہہ دیتا ہے، یا پھر لڑکا اچھا مل گیا تو لڑکی نہیں کہہ دیتی ہے ان کو بہت دھوم دھام سے شادی کرنا ہے. ایسا رشتہ کبھی مل نہیں پاتا ہے تو عمر ضائع ہو جاتی ہے اور پھر اچھا رشتہ نہیں مل پاتا ہے. تو یہ کچھ وجوہات تھی، اور بھی وجوہات ہے جس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، جو میں نے پہلے اوپر بتایا کہ 1 کروڑ سے زیادہ خواتین
कुंवारी बैठी हुई है, रिश्तों की तलाश में बैठी हुई है, या कुछ खवातीन ऐसी भी है जिनके एक मरतबा निकाह होने के बाद शोहर का इंतकाल हो गया या किसी वजह से तलाक हो गया, तो दूसरे निकाह का रिवाज हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मैंने इसलिए आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए, उसकी वजूहात क्या थी, एक आखिरी निकाह कैसे हुआ, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बताएंगे। मगर हमें कोशिश करना चाहिए कि दूसरे निकाह को भी अहमियत दे। बहुत सारी खवातीन जो तलाकशुदा है, जो बेवा है, जो मुतल्लका है, बैठी हुई है और उम्र उनकी कुछ ज्यादा नहीं है, उनके बच्चों को भी अहमियत दे और उस खातून को भी अहमियत दे, उसके लिए अच्छा रहने का, खाने का, पीने का सब इंतजाम करे। ये शौहर की जिम्मेदारी है और खवातीन की भी जिम्मेदारी है, घर की खवातीन की, कि ऐसे खवातीन की जो तलाकशुदा या बेवा है उनकी जल्द से जल्द जो है तो निकाह का इंतजाम करे। क्या होता है कि दूसरे निकाह का रिवाज हमारे यहाँ पर खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से माशरे में बेहयाई, बेशर्मी, बदचलनी और बहुत सारी बुराइयों का इर्तिकाब हो रहा है, बुराइयां बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से माशरा खराब हो रहा है और वो बच्चे जिनकी अच्छी परवरिश होनी चाहिए थी उनको एक अच्छा बाप नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ माँ है, वो कमा रही है, उनको खिला रही है, बच्चे बाहर बिगड़ रहे हैं, उनकी सोबतें क्या है, उन पर सख्ती करने वाला बाप मौजूद नहीं है। और कई मर्तबा तो माँ, ऐसी लड़कियां जो है वो खुद बिगड़ जाती है, बच्चे खुद बिगड़ जाते हैं। ये माँ बाप की, घर वाले लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी तरबियत पर तवज्जो दे जब तक उनका निकाह नहीं हो पाता। और कोशिश ये करें कि कोई अच्छा लड़का देखकर, कोई अच्छा रिश्ता देखकर, चाहे उसकी एक खातून, एक औरत उसके निकाह में पहले से हो, 2 हो, 3 हो, आप जो है तो उससे निकाह करवा दे अगर वो चाहता है करना, और बच्चों को संभालना और बीवी की जिम्मेदारी उठाना। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए।